من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ظاہر ہے کہ آپ حضرات کے سامنے میں مسلسل کچھ نہ کچھ معروضات پیش کر رہا ہوں، چونکہ میں بھی تاکہ اس ماہ رمضان المبارک میں بھی شرف ثواب ہو سکوں اور آپ تک کبھی کچھ باتیں پہنچا سکوں۔ قرآن مجید جو اللہ کی ایک ایسی قانونی کتاب ہے کہ جو قیامت تک کے ہمارے اور آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ جب آگے بڑھتے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو بھی ہمارے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ اب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نے جو فرمایا ہے وہی دین اسلام ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر ہم اپنی مرضی سے یا اپنے فائدے کے لیے کچھ ہم کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں اسلام کے ہم محب نہیں ہو سکتے، بلکہ ہم اگر حلال محمدی کو ہم حرام محمدی میں شکل دے رہے ہیں یا حرام محمدی کو حلال محمدی میں شکل دے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ہم نہ ہی اسلام کے ماننے والے ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آل محمد کے چاہنے والے ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی اللہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اب ائمہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو، روزے کی حالت میں جب تم ہو تو یہ سمجھ لو کہ تمہارے جسم کے ہر عضو سے تم کو چاہیے کہ تم روزہ رکھو۔ کانوں سے کسی غیبت نہ سنو، یا مثال کے طور پر ناچو گانا یا دیگر چیزیں نہ سنو، تو جو تمہارے اندر جس کے ذریعے سے تم جو ہے حرام میں مبتلا ہو جاؤ۔ اسی کے آگے فرمایا کہ دیکھو، زبان سے غیبت مت کرو۔ اب آئیے، غیبت ہے کیا؟ اس کے اوپر اس سے قبل بھی میں آپ کے اذہان عالیہ میں کچھ معروضات پیش کر چکا ہوں۔ اسی موضوع کے اوپر بات ہو جائے، چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے اور معروضات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ غیبت یہ ہے کہ انسان کسی شخص کے پیٹھ پیچھے ایسی چیز کہے جس کے بارے میں لوگوں کو خبر نہ ہو، اور اگر وہ شخص اسے سنے تو ناراضگی کا اظہار کرے۔ کس کے بارے میں؟ کسی ایسے شخص کے بارے میں کوئی چیز کہے جو لوگوں کو تو معلوم نہ ہو، اور یہ بھی ہے کہ جب وہ شخص سنے گا تو وہ ناراضگی کا اظہار کرے گا کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے، اسے غیبت کہتے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ مردوں کے بارے میں کچھ نہ کہو اور ان کی برائیوں کو مت پھیلاؤ، لہٰذا جو شخص مر جائے
اس کی اچھائیوں کو بیان کرو، یعنی آپ نے فرمایا کہ مردوں کے بارے میں کچھ نہ کہو اور ان کی برائیوں کو مت پھیلاؤ، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ نہج الفصاحہ سے حدیث نمبر 224 جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جو اس دنیا سے گزر چکا ہے اس کے بارے میں ہم لب کشائی نہ کریں، اس لیے کہ اگر وہ معاذ اللہ استغفر اللہ وہ گناہ گار تھا تو ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہوں اور اپنی رحمت میں جگہ دے دی ہو، اور اگر ظاہر سی بات ہے کوئی نیکوکار ہے تو اس کی نیکیوں کی اور اس کی اچھائیوں کو بیان کرنا بہتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والا اگر توبہ کر لے تو بھی وہ جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ دوزخ میں داخل ہونے والا پہلا شخص ہوگا۔ امام فرما رہے ہیں کہ دیکھیے غیبت کرنے والا اگر اللہ سے توبہ کر لے تو وہ سب سے جنت میں داخل، اور اس کی توبہ قبول ہو جائے تو جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری شخص ہوگا۔ اگر وہ توبہ نہ کرے تو غیبت کرنے کے بعد تو ظاہر ہے کہ دوزخ میں داخل ہونے والا سب سے پہلا شخص ہوگا۔ یہ میں نے حدیث لی ہے مستدرک جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 117 سے، اس لیے کہ ضروری ہے کہ اگر کوئی ان احادیث کے بارے میں کوئی دماغ میں رد و بدل ہو تو اس کو دیکھ لیا جائے اور اس کی وضاحت کر لی جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں جب انسان کا نامہ اعمال اس کے ہاتھوں میں دیا جائے گا تو بعض کہیں گے کہ ہمارے اچھے کام اس میں کیوں نہیں لکھے گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اچھائی کریں اور آپ کے سامنے جو ہے وہ یا حکومتی طور سے تو وہ اچھائی نہ لکھی جائے، لیکن یہ بارگاہ خداوندی ہے، اللہ ہم لوگوں کے نفوس سے بالکل قریب ہے، لہٰذا ہم کوئی بھی غلط کام گناہ کر کے چھپ نہیں سکتے، نہ اپنے گناہ کو ہم چھپا سکتے ہیں۔ لہٰذا اب جب روز قیامت ہوگا تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض لوگ کہیں گے کہ اس میں ہمارے نامہ اعمال میں اچھے کام کہاں ہیں ہمارے؟ ان سے کہا جائے گا کہ خداوند متعال نے نہ کسی چیز کو کم کیا ہے اور نہ ہی کسی چیز کو فراموش کرتا ہے، بلکہ تمہارے اچھے اعمال جو تم نے غیبت انجام دی ہے اس کی وجہ سے مٹ گئے ہیں۔ اس کے برخلاف اپنے نامہ اعمال میں بہت سے نیک اعمال کا مشاہدہ کریں گے اور وہ گمان کریں گے کہ یہ فائل ہماری نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کسی طریقے سے برعکس اگر دیکھا جائے کہ بہت سے لوگ جو دنیا میں گناہ گار تھے تو وہ کیا دیکھیں گے کہ ان کے نامہ اعمال میں
اچھائیاں درج ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حیرت زدہ ہوں گے کہ میں تو اتنا زیادہ جو ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہماری فائل تو نہیں ہے، اس لیے کہ میں بدکار انسان تھا، یہ ہمارے نام اعمال میں نیک اعمال کہاں سے آ گئے؟ ان سے کہا جائے گا تمہاری غیبت کی وجہ سے اس شخص کی نیکیاں تم لوگوں کے نام اعمال میں لکھی گئی ہیں کہ جس نے تمہاری غیبت کی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ دیکھو، غیبت کرنے والا جو غیبت کر رہا ہے اس کے نیک اعمال جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کے نام اعمال میں شامل کر دیے جائیں گے، اور اس کی برائیاں، اس کے بد اعمال ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کے کھاتے میں چلے جائیں گے۔ کس کے کھاتے میں؟ جو غیبت کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے غیبت سننے والا بھی اتنا ہی گنہگار ہے کہ جتنا غیبت کرنے والا گنہگار ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ان چٹخاری باتوں سے ہم باز آئیں، اس لیے کہ اگر ہم اس سے باز آ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ گناہ کبیرہ سے ہم دور ہو جائیں گے۔ یہ غیبت جو ہے گناہ کبیرہ میں سے ہے، جو ہم آج کل ہمارے لیے بالکل عام ہو چکی ہے کہ بالکل ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، کہ جہاں مثال کے طور پر انسان سامنے ہے تب تک دو بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، اور جہاں وہ چلا گیا نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، بس اس کی برائیاں شروع ہو گئیں۔ لہٰذا اس سے ہم باز آئیں۔ یہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے ماخوذ کی ہے، یہ وسائل الشیعہ ہے، جلد نمبر 8 سے لی ہے، صفحہ نمبر 604 اور 600 میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسی لیے رسول اسلام نے آگے فرمایا کہ جو شخص بھی کسی عورت یا مرد کی غیبت کرے تو اس کے 40 دن تک نماز اور روزہ قبول نہیں ہوتے۔ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص غیبت کر رہا ہے کسی مرد کے یا عورت کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے نماز اور روزہ اور عبادات 40 دن تک کے قبول نہیں ہوتے ہیں۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ امام رضا علیہ السلام امام سجاد سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان کی آبرو ریزی، کیا فرمایا ہے امام نے کہ آبرو ریزی کا نام دیا ہے، کہ یہ کس کو؟ غیبت کو آبرو ریزی کا نام دیا ہے امام نے، یعنی غیبت سے پرہیز کرے تو خدا بند عالم قیامت میں اس کی خطاؤں کو معاف کرے گا۔ ظاہر ہے کہ جو غیبت کرنے سے پرہیز کرے تو خدا بند عالم اس کو معاف کرے گا روز قیامت۔ لہٰذا ہم کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ جو ہے کہ فلاں شخص کیا کر رہے ہیں، فلاں شخص کیا کر رہے ہیں، بلکہ ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس لیے کہ فلاں شخص ہمارے قبر میں نہیں جائیں گے، ہم اپنی قبر میں خود جائیں گے، اور وہاں پر گپا گپ اندھیرا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ جو ہے کہ اس میں ہم کو اسی طریقے سے جس طریقے سے میں بیٹھا ہوا ہوں اسی طریقے سے اٹھا کے بٹھالا جائے گا۔
تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اگر ہم ان سب چیزوں سے باز نہیں آئے۔ روایات میں ہے کہ غیبت کرنے والے کا نام اس کے نام کے ساتھ ذکر ہوا ہے جو ہمیشہ شراب پیتا ہے۔ تحرم الجنت علی المغتاب ومد من الخمر، بہار جلد نمبر 222۔ جو شخص غیبت کرتا ہے اور شراب پیتا ہے وہ جنت سے محروم رہے گا۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ جو ہے کہ معلوم ہوا کہ صاحب فوراً جو ہے نیچے سے اٹھایا جائے اور اوپر جنت میں بھیج دیا جائے، بلکہ جنت بہت ہی آسان چیز ہے اور بہت ہی سخت چیز ہے۔ جنت میں جانے کے لیے دنیا میں کانٹوں پر چلنا ہوگا، دنیا میں تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی، دنیا میں پریشانیاں جھیلنا پڑیں گی، اس لیے کہ ایک ایک قدم جو ہے وہ پھونک پھونک کے رکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو آمدنی آ رہی ہے اس میں کوئی حرام پیسہ آ گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم عبادت سے دور ہو رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم پڑوسی کے حقوق تو نہیں کہیں بھول گئے ہیں۔ یہ سبھی چیزوں کا خیال ہمیں رکھنا ہے، اور اگر ایسا سرزد ہوا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں غافل رہ گئے ہیں تو توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ خلوص نیت کے ساتھ میں توبہ کیجئے، خداوند عالم ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ روایات کی بنا پر جو شخص اپنے دینی بھائی کے عیوب کو پھیلائے اور دوسروں کے لیے نقل کرے تو خداوند متعال اس کی برائیوں کو آشکار کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم ان سب چیزوں سے پرہیز کریں۔ حدیث میں ہے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ نماز جماعت کے انتظام میں مسجد میں بیٹھنا مستحب ہے، ثواب ہے۔ کس کے؟ نماز جماعت کے انتظار میں۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تو آپ بہت ہی بڑی عبادت کر رہے ہیں۔ البتہ جب کسی کی غیبت کرنے کا باعث بنے نہ بنے، ہاں اس وقت مسجد میں بیٹھنا ثواب ہے کہ جو معلوم ہوا کہ اکثر بیشتر لوگ جب مسجد میں آتے ہیں تو دنیا بھر کی باتیں ادھر ادھر کی شروع ہو جاتی ہیں، اسی میں دھیمے دھیمے جو ہے آہستہ سے غیبت شروع ہو جاتی، تو ظاہر ہے کہ اس شکل میں ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم مسجد میں بھی بیٹھیں۔ یہ کہاں میں نے اصول کافی جلد نمبر 2 سے ماخوذ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہم کو جو عبادت کا لطف آتا ہے اور جو اللہ سے قربت ہماری ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ لطف ہی کوئی اور ہوتا ہے۔ لیکن مسجد میں اگر ہم بیٹھے ہیں تو ہم عبادت میں مشغول رہیں، ایسا نہ ہو کہ کسی صاحب کی کوئی برائی ہم سے سرزد ہو جائے۔ پیغمبر اسلام نے مدینے میں اپنے آخری خطبے میں فرمایا، اگر کوئی شخص غیبت کرے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ مبطلات روزہ میں نہیں دیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ رسول اسلام سردار انبیاء کا جو ہے وہ یہ قول ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی غیبت کر رہا ہے کسی کی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔
یعنی وہ ایک روزہ دار کے معنوی آثار اور برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے کہاں سے لیا ہے؟ محجۃ البیضاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 254 سے لیا ہے میں نے، اس لیے کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے تاکہ آپ کو کہیں پر مغالطہ نہ رہے۔ جو کچھ ہم آپ کے سامنے بیان کریں وہ آپ کتاب میں بھی دیکھ سکیں۔ غیبت کی تلافی کیسے ہو سکتی ہے؟ ماضی میں ہم نے جو غیبتیں کی ہیں ان کی تلافی کے لیے توبہ کرنا چاہیے، جس کے لیے یہ مہینہ بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، اس سے اچھا مہینہ نہیں آنے والا ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اس مہینے کی آخری تاریخ تک خداوند عالم کی بارگاہ میں اس طریقے سے توبہ کریں کہ خداوند عالم ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اگر وہ شخص جس کی غیبت کی گئی ہے دنیا سے جا چکا ہو تو بارگاہ الہی میں معافی مانگنا چاہیے۔ اگر کسی کی غیبتیں کی گئی ہیں تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں جا چکا ہے تو بارگاہ الہی میں معافی مانگیں، توبہ کریں۔ خداوند متعال توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص زندہ اور بقید و حیات ہے تو ایسی صورت میں اگر ہم اس سے کہیں گے کہ ہم نے تمہاری غیبت کی ہے اور وہ ناراضگی کا اظہار کرے تو بعض مراجع تقلید جیسے کہ آیت اللہ گلپائگانی قدس سرسرا سے سوال کیا گیا، کیا یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں سے کہیں کہ ہم نے تمہاری غیبت کی ہے تاکہ وہ ہمیں معاف کر دیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ وہ ناراض ہو جائے گا، اور مسلمان کو ناراض کرنا ایک اور بڑا گناہ ہے۔ پس غیبت کی تلافی مغفرت طلب کرنا ہے کہ آپ اس کی تلافی کے لیے خداوند عالم سے مغفرت طلب کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آگے فرمایا ہے کہ اور تمام جگہوں پر معافی طلب کرنا ضروری نہیں ہے، اور ہر جگہ پر معافی طلب کرنا بھی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ خالی توبہ کریں۔ آگے فرمایا کہ اسے نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ معاملہ اپنے اور خدا کے درمیان رکھتے ہوئے توبہ کرنا چاہیے۔ ہر جگہ غیبت یعنی وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ توبہ اور یہ مغفرت اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان۔ دیکھیے، ہم جو بھی عمل کریں اگر ہماری ذرہ برابر بھی نیت ہے کہ دنیا والے دیکھیں اور شاباش کہیں، ہمیں مومن سمجھیں، ہمیں متقی سمجھیں، تو ظاہر ہے کہ ہم کو ہمارے نامہ اعمال میں کچھ ملنا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے وہ جو عمل کیا ہے وہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، دنیا والوں کی خوشنودی کے لیے کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی جزا بھی ہم کو چاہیے، اس کا انعام بھی ہم کو جو چاہیے وہ دنیا ہی والوں سے چاہیے، اور دنیا ہی والے دیں گے بھی، اس لیے اس میں اللہ کیوں دے گا آپ کو بھائی؟ جب آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ سے آپ تقاضا بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ میرے نیک اعمال کہاں گئے۔ غیبت ہم نے کس کی؟ ظاہر سی بات ہے برائیاں اس کی ساری ہمارے کھاتے میں آ گئیں، ہماری نیکیاں جو ہم نے نیکیاں کی تھی وہ بھی وہ ہماری چلی گئیں، نام اعمال میں معلوم ہوا کچھ نہیں بچا ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اگر ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس گناہ کبیرہ سے باز آئیں۔ اگر غیبت ہونے والے نے غیبت کو سن لیا ہے تو
اس کی تلافی اس طرح ہوگی کہ ہم اس کے پاس میں جا کر معذرت خواہی کرتے ہوئے معافی مانگیں۔ اور اگر ہم غیبت کر رہے ہیں اور جس کی غیبت ہو رہی ہے اس نے سن لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی شکل میں اس سے ہم جا کر معافی مانگیں۔ اور اگر اس نے نہیں سنا ہے تو جب بھی غیبت ہونے والے شخص کو یاد کرے تو اس کے لیے مغفرت طلب کرے۔ دیکھیے کتنا جو ہے بہترین جو ہے وہ طریقہ ہمیں اسلام نے بتایا ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم اس کینسر سے، غیبت جیسے کینسر سے ہم محفوظ رہیں۔ ہم اپنے کم از کم جو ہے اگر پڑوس کے بچے نہیں مان رہے ہیں، ہمارے رشتہ دار نہیں سن رہے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ کم از کم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو ہم سدھار لیں۔ اس لیے کہ جب ہم اپنے بچوں کو سدھار لیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بچے اپنے دوستوں سے کہیں، یہ دوستوں کے بچے دوست اپنے دوستوں سے کہیں گے، تو اس طریقے سے معاشرہ ہمارا سدھر جائے گا اور ہم گناہ کبیرہ سے بچ جائیں گے۔ اس لیے کہ اس غیبت کرنے والے کے لیے مغفرت کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ ائمہ طہارہ علیہم الصلوۃ والسلام، یہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ صاحب جو ہے ائمہ ہیں، تو ائمہ نے سخت غیبت کے لیے منع کیا ہے۔ ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے کہ ہم یہ عمل جو کر رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہم کو امام ہمارے معاف کروا دیں گے؟ ارے بھائی، غیبت گناہ کبیرہ ہے۔ امام نے یہ وعدہ کیا کہ جنت میں ہمارا شخص جائے گا، ہمارا محب جائے گا، لیکن ہم پہلے یہ تو ثابت کریں کہ ہم محب ہیں بھی کہ نہیں، امام کے چہیتے ہیں بھی کہ نہیں۔ بہرحال اب میں مغفرت کے لیے بھی آگے انشاءاللہ کوئی وقت ملے گا تو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔